بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، روز نئے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خیر حسین کے مقام پر خونریز جنگ اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکوبی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساحلی علاقوں کا رخ کیا۔ فتح بیت المقدس۔ اس فتح کے بعد سلطانی لشکر نے تیزی سے ساحلی علاقے فتح کیے اور 20 ستمبر کو بیت المقدس کا محاصرہ کر کے باب داؤد کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ سلطان نے امارات شہر کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر خالی کر جائیں تو انہیں زراعت کے لیے زمین دی جائے گی، مگر بڑا پادری رضامند نہ ہوا۔ اس پر حاکم شہر باسیان شہر کو راہب کے سپرد کر کے نکل گیا۔ شہر میں 1 لاکھ عیسائی فوجی موجود تھے۔ پیشکش کے مسترد ہو جانے پر سلطان نے 15 رجب کو محاصرہ کر لیا اور 20 رجب کی صبح کو القدس کے شمال میں واقع کلیسائے سیہون کے قریب سے شہر پر حملہ آور ہوا۔ محاصرین اور محصورین دونوں بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اگر کوئی امیر مارا جاتا تو جنگ کی آگ اور تیز ہو جاتی، مگر یہ تصادم 1 ہفتہ سے زیادہ جاری نہ رہ سکا۔ محصورین نے جب کوئی راہ نجات نہ پائی تو صلح کے لیے سلسلہ جنبابی کیا۔ اول سلطان نے اصرار کیا کہ میں شہر بزور شمشیر فتح کر لوں گا تاکہ ان مظالم کا بدلہ لیا جا سکے جو 15 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں نے شہر فتح کرتے وقت مسلمانوں پر ڈھائے تھے، لیکن بار بار کی درخواستوں نے اسے نرم کر دیا اور وہ صلح پر رضامند ہو گیا۔ غازی سلطان نے شرط لگائی کہ 40 دن کے اندر ہر مرد 10 دینار، ہر عورت 5 دینار اور ہر بچہ 1 دینار بطور زر فدیہ ادا کر کے شہر سے نکل جائے، اور 40 دن کے بعد فدیہ نہ دینے والوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ سلطان کو 30 لاکھ دینار فدیہ کے طور پر وصول ہوئے۔ صلاح الدین نے بے شمار عیسائی باشندے زر فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیے۔ ایک عیسائی امیر کی دولت بیت المقدس میں رہ گئی تھی، اس کے بدلے از خود 18,000 آدمی رہا کر دیے۔ اس کے بعد بھی 16,000 آدمی رہ گئے، چنانچہ جن کے پاس زر فدیہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا انہیں بغیر فدیہ کے رہا کر دیا گیا۔ یروشلم کی ملکہ جاتے وقت سلطان سے ملنے آئی تو اس کی بڑی عزت و تکریم کی گئی۔ ملکہ کے ساتھ بہت سی دیگر خواتین بھی تھیں جنہوں نے روتے بلکتے بچے گودوں میں اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان ننھے بچوں کے والد رہا کر دیے جائیں۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو آزادی دے دی۔ 10,000 عیسائیوں کا زر فدیہ بھی خود ادا کیا۔ اس کے بھائی سیف الدین الکریم نے ہزاروں قیدی خرید کر آزاد کر دیے۔ پادریوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آیا۔ لارڈ پادری مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ اور کلیسائے مقدس کا مال و منال لے کر نکلا، اس سے بھی تعرض نہ کیا۔ الغرض اس نے ایسے شریفانہ سلوک کیا کہ عیسائی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بقول عین پر رحم دل سلطان نے صلیبیوں سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کر کے شریف نائٹ کا لقب پایا۔ لین پور اور ولیم لکھتے ہیں کہ یروشلم صلیبی دور میں عیاشی، معاشی اور بدکاری کا مرکز بن گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فتح کے بعد عیسائیوں کو امن و امان دیا اور ان 70,000 مسلمانوں کا انتقام نہ لیا جو 1 صدی قبل بیت المقدس میں ذبح کر دیے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے شہر سے نکلنا تھا وہ نکل چکے، تو سلطان ہلالی پرچم لہراتا ہوا بروز جمعہ تاریخ 20 رجب 582 ہجری بمطابق اکتوبر 1187 عیسوی بیت المقدس میں داخل ہوا اور مسجد عمر اور دوسرے مقدس مقامات سے صلیبیوں کو نوچ کر ہلالی پرچم لہرایا۔ اللہ جل شانہ آج بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسی بہادری نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔